1000 سال پہلے روبی نامی لڑکی نے کالا جادو سیکھنا شروع کیا تھا۔ وہ پوری رات قبرستان میں بیٹھ کر چلا کاٹتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے قابو میں بہت سی شیطانی طاقتیں آ گئی تھیں، مگر وہ شیطان کے اور زیادہ قریب جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے چھوٹے بچوں کی بلی دینا شروع کر دی۔ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو اغوا کرواتی اور شیطان کے بت کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دیتی۔ شیطان کے اس مندر میں اس نے انسانی بچوں کے خون کا تالاب بنایا ہوا تھا۔ وہ ان معصوم بچوں کا دل کھاتی تھی۔ گاؤں والے اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ سب مل کر ایک بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی۔ اس بزرگ نے گاؤں والوں کی مدد سے اس لڑکی کو ایک تابوت میں بند کر دیا اور اسے زمین کے نیچے گاڑ دیا۔ چاہے کچھ ہو جائے، اس تابوت کو کھولنا مت۔ اگر اس تابوت کو کھولا گیا تو یہ ڈائن دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس نیک بزرگ نے سارے لوگوں سے کہا۔ سب لوگوں نے اس تابوت کے بارے میں بھول جانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ تابوت ہمیشہ بند رہا اور کسی نے اسے ڈھونڈنے اور کھولنے کی کوشش نہیں کی، اور آہستہ آہستہ سب اس کے بارے میں بھول گئے۔ وہ ڈائن آج بھی زمین کے نیچے تابوت میں بند تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کوئی اس کو ڈھونڈ کر اسے کھولے تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اسد اور اکرم 3 دن سے ان کھنڈروں کی کھدائی میں مصروف تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کچھ ملے گا یہاں سے؟ اکرم اسد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کافی امید ہے کہ ہمیں یہاں سے ضرور کوئی کام کی چیز ملے گی، جس کے بعد ہماری تصویریں اخباروں میں لگی ہوں گی، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکرم بھی اس کی بات سن کر مسکرا پڑا۔ اسد اور اکرم دونوں کا تعلق محکمہ آثار قدیمہ سے تھا اور وہ مزدوروں کے ساتھ جنگل میں موجود کھنڈروں کی کھدائی کر رہے تھے۔ سر، نیچے سے کچھ ملا ہے، ان مزدوروں کے انچارج حامد نے آ کر کہا۔ ہم آ رہے ہیں، اکرم نے مختصر جواب دیا تو حامد سر ہلا کر چلا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ملا ہوگا؟ اسد نے پوچھا۔ نیچے جا کر ہی دیکھتے ہیں، اکرم نے جواب دیا۔ دونوں اپنے خیمے سے باہر نکلے جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور نیچے کھنڈر میں چل دیے۔ ایک جگہ انہیں بڑے بت نظر آئے جن کی عجیب سی شکل تھی۔ یہاں ہر طرف سے بدبو آ رہی تھی۔ ایک جگہ اسد کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے کوئی چیز ہے۔ اس نے مزدور سے وہاں کھدائی کا کہا تو وہاں سے کھدائی شروع ہو گئی۔ نیچے انہیں ایک تابوت نظر آنے لگا، فولاد سے بنا ہوا مضبوط تابوت۔ اسد اور اکرم دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس میں ضرور کوئی ممی یا کوئی خزانہ ہوگا، اسد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، اکرم نے جواب دیا۔ اس پورے تابوت کو نکال لیا گیا تھا۔ تابوت کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ اسد نے مزدوروں کو وہ تابوت خیمے میں پہنچانے کا کہا اور وہ دونوں اپنے خیمے کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تابوت ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تابوت پر کسی انجانی زبان میں کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اسد دنیا کی کئی زبانیں جانتا تھا اور اس نے پہچان لیا کہ یہ قدیم عبرانی زبان ہے اور وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ خبردار، اس تابوت کو مت کھولنا ورنہ اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اسد نے اونچی آواز میں اس عبارت کو پڑھ کر سنایا۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی قیمتی چیز اس طرح رکھی جاتی تھی تو اس کے اوپر ایسی چیزیں لکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ چوری نہ ہو، اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں اس تابوت کے اوپر جھک گئے اور اس کو کھولنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد ان کو تابوت کھولنے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ ان دونوں نے مل کر جیسے ہی تابوت کا اوپر والا دروازہ کھولا تو ایک دم خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تابوت میں سے تیز روشنی نکلی اور خیمے کی چھت کو پھاڑتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی۔ اب تابوت بالکل خالی تھا، صرف اس میں کچھ کیڑے رینگ رہے تھے۔
اسد اور اکرم بری طرح ڈر چکے تھے۔ انہوں نے تمام مزدوروں کو چھٹی کی اور خود بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے جو آسمان بالکل صاف تھا اب وہاں کالی گھٹا چھا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں طوفانی ہوا بھی چل پڑی۔ آسمانی بجلی بھی خنجر کی طرح بار بار آسمان پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اکرم اور اسد کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کو کھولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس تابوت کو مزدوروں نے دوبارہ انہی خنجروں میں رکھ دیا تھا۔ اسد اور اکرم نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا قیامت آنے والی تھی، اور انہوں نے ایک ڈائن کو آزاد کر دیا تھا، ایک خونی ڈائن جو صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی خون کی ندیاں چلا سکتی تھی، ہڈیوں کے مینار بنا سکتی تھی۔ روحی اس وقت ایک غار میں موجود تھی۔ اس نے اپنا ٹھکانہ اس غار کو چنا تھا کیونکہ یہ عام انسانوں کی پہنچ سے دور تھا اور وہاں آج تک کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا۔ روحی خوش تھی کیونکہ اسے 1000 سال کی قید کے بعد آزادی ملی تھی۔ اس کی شیطانی طاقتوں میں کافی کمی آ چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ اپنی پرانی طاقتیں بحال کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بہت کام کرنا تھا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اسے پھر سے معصوم لوگوں کا خون بہانا تھا، مگر اس کی طاقتیں بہت محدود تھیں اور وہ کسی صورت بھی اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے صرف اور صرف جنگل میں رہتے ہوئے اپنا شکار ڈھونڈنا تھا اور جنگل میں سے لوگوں کے گزرنے کا انتظار کرنا تھا، اور وہ یہی کرنے والی تھی۔ وہ 1000 سال سے بھوکی تھی اور وہ اپنی بھوک بھی مٹانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی اگلے 5 دن کے لیے بند تھی۔ سرمد، حفیظ، ساحل اور فجر اس وقت ثانیہ کے گھر میں موجود تھے۔ ہمیں صبح جلدی نکلنا ہوگا، کم از کم 16 گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں وہاں پہنچنے میں، سرمد بولا۔ یار 16 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں جلد سے جلد پہنچنا ہے، ساحل بولا۔ ہم نے جہاز میں بیٹھ کر نہیں جانا، گاڑی میں اتنی دیر لگ جاتی ہے، میں جا چکی ہوں ایک دفعہ، ثانیہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور یونیورسٹی کی چھٹیوں میں سرمد کے گاؤں میں گھومنے کا پلان بنا رہے تھے۔ سرمد ایک غریب مگر ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ سرمد تو پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے یونیورسٹی میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا اور اسے اس کی ماں نے ہی محنت کر کے پالا تھا۔ ان چھٹیوں میں یہ سب دوست سرمد کے گاؤں جانا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ جاری تھی۔ ایک شارٹ کٹ ہے، اگر ہم وہاں سے جائیں تو ہمارے 3 سے 4 گھنٹے بچ سکتے ہیں، مگر وہ جنگل کا راستہ ہے، سرمد نے کہا۔ چلو شکر ہے، مجھے ویسے بھی سفر کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور جہاں تک جنگل کی بات ہے مجھے جنگل بہت اچھا لگتا ہے، ساحل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو ہوئی ہی جنگلی، فجر نے کہا، اور سب ہنسنے لگے۔ تو ڈن ہو گیا کہ ہم صبح 7 بجے نکلیں گے اور اس شارٹ کٹ سے جائیں گے، ثانیہ نے کہا۔ ڈن، سب نے کہا، اور سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح ٹھیک 7 بجے وہ گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ساحل براجمان تھا، سائیڈ والی سیٹ پر سرمد تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر فجر اور ثانیہ کے ساتھ حفیظ بیٹھا تھا۔ گاڑی میں فل والیوم کے ساتھ گانے لگے ہوئے تھے اور وہ سب سنگر کی آواز کے ساتھ ساتھ خود بھی اونچی اونچی آواز میں گنگنا رہے تھے۔ یار ینگ دیسی کا کوئی گانا لگاؤ، حفیظ نے کہا۔ وہ بھی کوئی سنگر ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سبزی بیچنے آیا ہو۔ آلو لے لو، مٹر لے لو، گوبھی لے لو، ساحل نے ینگ دیسی کی آواز کی نقل کرتے ہوئے تیز تیز کہا۔ سب اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اب انہیں 6 گھنٹے ہو گئے تھے اور اب ڈرائیونگ سیٹ پر حفیظ جبکہ پیچھے ساحل تھا۔ ان کے درمیان نوک جھونک اب بھی جاری تھی اور وہ سب بات بات پر زور زور کر ہنس رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہوٹل پر گاڑی روکی اور وہاں سے کھانا وغیرہ کھایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کیا۔ اب وہ جنگل میں داخل ہونے والے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر پھر سے ساحل آ گیا تھا۔ سرمد کو ویسے بھی ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔
کافی خوفناک جنگل ہے، پہلے کبھی یہاں سے گزر ہوا ہے؟ ساحل نے سرمد سے پوچھا۔ ہاں، جب کبھی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہوتا ہے تو میں یہاں سے جاتا ہوں، ویسے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے نہ گزروں، سرمد نے کہا۔ ساحل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیچھے والی سیٹ پر فجر، ثانیہ اور حفیظ سو رہے تھے۔ ساحل کو بھی نیند آ رہی تھی، مگر اس کی مجبوری تھی کہ وہ جاگتا رہے۔ ویسے بھی وہ جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ یار کتنی دیر کا راستہ ہے جنگل میں سے؟ ساحل نے سرمد سے پوچھا۔ یہی کوئی 1 گھنٹے کا، سرمد نے جواب دیا۔ اب جنگل میں کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر لی گئی تھی۔ ساحل تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کو چلا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز جنگل میں گونجی۔ آواز کسی عورت کی تھی اور اتنی دردناک تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ساحل نے گاڑی روک دی۔ سارے لوگ ان چیخ کو سن کر جاگ گئے تھے۔ اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ لگتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، حفیظ نے کہا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، سرمد نے کہا۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، ہم دونوں دیکھتے ہیں، حفیظ نے کہا اور سرمد کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ مت جاؤ، فجر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم ڈرو مت، ہم ابھی آتے ہیں۔ ساحل تم دونوں کے ساتھ رہو، سرمد نے کہا، اور وہ دونوں اندازے سے چیخ والی جگہ کی طرف چل دیے۔ سرمد اور حفیظ صرف اندازے کے مطابق چل رہے تھے۔ حفیظ کے پاس پستول بھی تھا جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئے تھے، مگر ان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سرمد اور حفیظ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے، مگر اس منظر کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی تھی۔ انہیں اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک درخت پر 5 لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، اور لاشیں بالکل ان کے جیسی تھیں۔ ان کے چہرے، کپڑے، جسم، سب کچھ ان 5 جیسا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس گاڑی کی طرف بھاگے۔ ایک دفعہ ایسے ہی میں جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے شیر آ گیا۔ شیر نے مجھے دیکھا، میں نے شیر کو دیکھا۔ ساحل نے گاڑی میں اپنی کہانی شروع کی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فجر نے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ میں بھاگ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی معصوم جانور میرے ہاتھ سے مر جائے، ساحل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں جی بھائی صاحب، ٹارزن تھے پچھلے جنم میں، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ فجر بھی ہنس دی۔ اچانک ایک طرف سے سرمد بھاگتا ہوا آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ہائے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ حفیظ میرے ساتھ ہی تھا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ ابھی تو میرے ساتھ تھا، بالکل ساتھ ہی آ رہا تھا، سرمد سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فجر پانی دو، ساحل نے فجر سے کہا۔ تو فجر نے پانی کی بوتل سرمد کی طرف بڑھا دی۔ لو پانی پیو اور آرام سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، ساحل نے کہا۔ تو سرمد نے پانی کی بوتل کو منہ لگا لیا اور پانی پیا۔ ہاں اب آرام سے بتاؤ، ساحل نے سرمد کو کہا۔ فجر اور ثانیہ بھی سننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ سرمد اتنا گھبرایا ہوا ہے اور حفیظ غائب ہے۔ وہ ہم نے ایک درخت پر 5 لاشیں دیکھی، وہ بالکل ہم 5 جیسی تھی، سرمد نے کہا۔ ہماری جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ پیچھے سے ثانیہ بولی۔ میں نے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں، سرمد نے کہا۔ اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، ہم لاشوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور واپس بھاگے۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گیا، سرمد نے جواب دیا۔ سرمد کافی ڈرا ہوا تھا۔ تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں، ساحل نے کہا اور گاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ نہیں، ہم دونوں جاتے ہیں، باہر خطرہ ہے، سرمد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں گاڑی کو لاک کر لو اور جب تک ہم نہ آئیں تو تم دونوں میں سے کوئی گاڑی سے باہر نہیں آئے گا، ساحل نے کہا اور دونوں ایک طرف چل دیے۔ فجر اور ثانیہ دونوں ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے گاڑی کو لاک کر لیا۔ فجر بہت زیادہ حساس لڑکی تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ وہ منہ میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔
سرمد اور ساحل دونوں ایک ساتھ حفیظ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سرمد ساحل کو لے کر اس درخت کے پاس آ گیا تھا جہاں اس نے لاشیں دیکھی تھی، مگر اب یہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا یقین کرو، یہیں لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، سرمد نے کہا۔ اگر لاشیں ہوتی تو اب بھی یہاں ہونی تھیں۔ تمہاری آنکھوں کو ضرور کوئی دھوکہ ہوا ہے، صرف وہم تھا اور کچھ نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ سرمد ساحل کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ لگتا ہے حفیظ ہمیں جان بوجھ کر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، ساحل نے کہا۔ حفیظ یار، جہاں بھی ہو جلدی باہر آؤ یار، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بس کرو، مذاق اتنی دیر کا ہی ہوتا ہے، ساحل اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ مگر ان باتوں کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ساحل کے ہاتھ میں ہائی پاور ٹارچ تھی اور اس کی کافی روشنی تھی۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں ایک گھڑی نظر آئی۔ سرمد دیکھو، یہ تو حفیظ کی گھڑی ہے جو تم نے اسے اس کی برتھ ڈے پر دی تھی، ساحل نے گھڑی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، یہ وہی گھڑی ہے، ضرور حفیظ بھی یہیں کہیں ہوگا، سرمد نے کہا۔ اب وہ دونوں اسے اونچی اونچی آواز میں نام لے لے کر بلا رہے تھے۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں خون کی بوندیں نظر آئیں جو کہ ایک لائن میں ایک طرف کو جا رہی تھی۔ سرمد، یہ دیکھو خون، ساحل نے سرمد کو کہا۔ وہ دونوں اس خون کے پیچھے پیچھے جانے لگے، مگر اگلا منظر دیکھ کر ان دونوں کا دل دھک سے رک گیا۔ ان کا جسم خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ حفیظ سرمد کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ وہ زور لگا رہا تھا مگر کسی طور بھی خود کو آزاد نہیں کروا پایا۔ سرمد شاید کافی آگے چلا گیا تھا۔ حفیظ نے سرمد کو آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ حفیظ بہت ہی عجیب صورتحال کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے بیٹھ کر ہاتھوں کی مدد سے اپنے پاؤں کو جھاڑیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد دھواں سا پھیل رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ اسے دھوئیں میں دور ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟ حفیظ چلایا۔ اب وہ آسانی سے بول پا رہا تھا۔ اس کی آواز کا کوئی جواب نہیں آیا مگر سایہ اب بھی وہاں موجود تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ حفیظ پھر چلایا۔ حفیظ بہت خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اچانک اس سائے نے حفیظ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہیں رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا، حفیظ چیخ رہا تھا۔ اچانک حفیظ کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حفیظ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا اور وہ سایہ اب بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل اور سرمد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک درخت پر ان کے دوست حفیظ کی لاش الٹی لٹکی ہوئی تھی اور ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی اور ایک خنجر سے حفیظ کے جسم کو چیر رہی تھی۔ اس عورت نے حفیظ کے کھلے ہوئے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکالا اور کھانے لگی۔ اس عورت کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس بھاگے۔ اب ان کا دوست حفیظ ان میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا جتنا بھی افسوس کرتے کم تھا، مگر اس وقت انہیں اپنی اور دوسروں کی جان بچانی تھی، اس لیے وہ بھاگ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلا لی۔ فجر اور ثانیہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور حفیظ کہاں ہے، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ تم لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں ہے حفیظ؟ ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ حفیظ اب ہم میں نہیں رہا، ساحل نے آہستہ سے کہا۔ کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ثانیہ نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ جنگل میں ایک ڈائن ہے جس نے حفیظ کو مار دیا ہے اور اب ہمیں بھی مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اس دفعہ سرمد نے جواب دیا۔ اچھا اب تم لوگ کچھ بھی بکواس کرو گے اور ہم مان جائیں گے؟ ثانیہ چلا رہی تھی مگر فجر بالکل خاموش سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو، سرمد باقاعدہ رو پڑا تھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ثانیہ نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر فجر نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ یار تم لوگ تھوڑے حوصلے سے کام لو، اس وقت ہمیں اپنے حواس کو بحال رکھنا ہوگا اور جلد سے جلد
اس جنگل سے نکلنا ہوگا۔ ساحل نے کہا، چلو اب رونا بند کرو، رونے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ساحل نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سرمد تو چپ کر گیا تھا، مگر فجر اور ثانیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں اور چپ نہیں کر رہی تھی۔ ساحل تیز رفتاری سے گاڑی کو چلا رہا تھا، اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح جلد سے جلد یہاں سے نکل جائے۔ اچانک ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ رئیس نے بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا مصیبت ہے، اسے بھی ابھی بند ہونا تھا۔ رئیس نے کہا، میں باہر جا کر چیک کرتا ہوں، تم لوگ یہیں رکو۔ ساحل نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں، سرمد نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ ساحل گاڑی کو چیک کرنے لگا مگر گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ساحل نے کہا۔ ایک دفعہ پھر گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ساحل نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے مگر بار بار کوشش کرنے کے باوجود گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک چھناکے کی آواز آئی اور گاڑی کی ونڈو اسکرین خون سے بھر گئی۔ ان سب نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ ایک دم سامنے سڑک پر اوپر سے حفیظ کی لاش گری۔ وہ سب بہت گھبرا گئے تھے۔ ساحل بار بار گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اچانک ان کے ارد گرد دھواں سا ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی دھواں بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ دھوئے میں انہیں سامنے ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسد اور اکرم ایک ساتھ اکرم کے گھر میں موجود تھے۔ دونوں پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے انجانے میں کسی شیطانی طاقت کو آزاد کر دیا ہے، اکرم بولا۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہے، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور ہمیں اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے، اسد بے چینی سے بولا۔ ہمیں ضرور ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے۔ اگر پورے پاکستان میں شیطانی طاقتوں کو جاننے والا کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر خاور ہی ہے، اکرم نے جواب دیا۔ ہاں بالکل، ہمیں جلد سے جلد ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اسد نے جواب دیا۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور سے فون پر بات کی اور اپنے آنے کا بتایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دونوں ڈاکٹر خاور کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور کو سارا واقعہ بتایا۔ یہ سب کہیں پہاڑی والے جنگل میں تو نہیں ہوا؟ ڈاکٹر خاور نے استفسار کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ وہیں ہوا ہے، وہاں ہی کھدائی کا کام ہو رہا تھا، اکرم نے جواب دیا۔ تو ضرور وہ وہی روحی ہوگی جسے تم لوگوں نے نادانی میں آزاد کر دیا ہے، ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا۔ کون روحی؟ اسد نے حیرانی سے پوچھا۔ روحی ایک لڑکی تھی جو کالا جادو کرتی تھی۔ اس نے شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے بہت سے بے گناہوں کا خون بہایا تھا۔ وہ ایک ڈائن بن گئی تھی، مگر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خدا ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجتا ہے۔ سارے گاؤں والے اس وقت کے ایک بابرکت بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی، اور بزرگ نے اس ڈائن کو ایک تابوت میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا، مگر تم لوگوں کی وجہ سے وہ اب پھر آزاد ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ اکرم اور اسد دونوں غور سے ڈاکٹر کی باتوں کو سن رہے تھے۔ ہم اپنی غلطی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کس طرح بھی آپ ہماری مدد کریں، اکرم نے کہا۔ وہ بہت طاقتور ہے، میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اسد اور اکرم کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ سب لوگ گاڑی سے نکلو اور بھاگو، ساحل نے کہا۔ سب لوگوں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور ایک طرف کو بھاگ گئے۔ جنگل میں وہ سب بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، بس وہ اس ڈائن سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب تک جنگل میں روحی ہے وہ جنگل سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، اور ان پر موت بھی لازم تھی۔ انہیں مرنا تھا اور ضرور مرنا تھا، مگر میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ جی کون ہے وہ؟ اسد نے پوچھا۔ صوفی احمد، ڈاکٹر خاور نے جواب دیا۔ جس بزرگ نے روحی کو تابوت میں قید کیا تھا، صوفی احمد انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں،
ڈاکٹر خاور نے جواب دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، اسد نے کہا۔ اب ان کے چہرے پر امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر خاور ڈرائنگ روم سے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ میں نے پتہ کروایا ہے، صوفی صاحب گاؤں میں ہی موجود ہیں، ہم جا کر ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے واپس آ کر کہا۔ نیک کام میں دیری کیسی، ابھی چلتے ہیں، اکرم نے کہا، اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر صوفی احمد کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ گاؤں میں صوفی احمد کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ گھر پرانا مگر شاندار تھا۔ ڈاکٹر خاور نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک ملازم باہر آیا۔ جی فرمائیے، ملازم نے کہا۔ میں ڈاکٹر خاور ہوں، ہمیں صوفی احمد سے ملنا ہے، میری ان سے بات ہو چکی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ جی اندر آئیے، آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی مجھے، ملازم نے کہا، اور انہیں اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ صاحب جی ابھی آ رہے ہیں، ملازم نے کہا اور انہیں جوس پیش کیا۔ تھوڑی دیر بعد صوفی احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ صوفی احمد ایک پرنور اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر ڈاکٹر خاور اور وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھیے، صوفی احمد نے کہا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب یوں تو آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، صوفی احمد نے پیار سے کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر خاور نے صوفی احمد سے اسد اور اکرم کا تعارف کروایا اور اس کے بعد روحی کے بارے میں سارا کچھ بتایا۔ یہ سب تو بہت برا ہوا، صوفی احمد نے افسوس سے کہا۔ جی مگر ہم اب اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اکرم بولا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، اس میں ہم میں سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، صوفی احمد نے کہا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے مگر دوسروں کی جان بچانے کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو خوشی خوشی مرنا پسند کروں گا، اکرم نے جوشیلے انداز میں کہا۔ بس اسی جوش اور جذبے کی ضرورت ہے ہمیں، صوفی احمد نے کہا۔ وہ تابوت کیا ابھی بھی وہیں ہی موجود ہے، صوفی احمد نے پوچھا۔ جی وہ تابوت ابھی بھی ان کھنڈرات میں ہی موجود ہے، اکرم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام کو ان کھنڈرات میں جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو اس ڈائن پھر دوبارہ وہیں دفن کر دیں گے، صوفی احمد نے پر امید لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر خاور نے پھر صوفی احمد کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت مانگی۔ ساحل، سرمد، فجر اور ثانیہ جنگل میں ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد وہ سب تھک چکے تھے۔ جنگل میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ساحل کو دور جنگل میں ایک کھنڈر سا نظر آیا۔ وہ دیکھو وہاں کچھ ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، شاید ہمیں وہاں مدد مل جائے، ساحل نے اس کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو ادھر، سرمد نے کہا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، فجر نے کہا۔ تھوڑی ہمت کرو، بس تھوڑی ہی دور، اور سرمد نے تھکی ہوئی فجر کو سہارا دیتے ہوئے کہا، اور وہ کھنڈر کی طرف چل دیے۔ کھنڈر کے پاس پہنچتے ہی انہیں اپنے پیچھے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، جسے کافی عورتیں مل کر بیان کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کھنڈر میں چلے گئے۔ کھنڈر میں معلوم ہوتا تھا جسے ابھی کھدائی کا کام ہوا ہو۔ ساحل نے آگے بڑھ کر سارے کھنڈر کو دیکھا کہ شاید کوئی مدد کے لیے مل جائے، مگر کھنڈر بالکل ویران تھا، وہاں صرف چوہے، کیڑے اور چمگادڑیں تھیں۔ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ساحل نے کہا۔ میرے پاس موبائل فون ہے، ہمیں اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہیے، فجر نے کہا۔ مجھے تو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا، ہاں پولیس کو کال ملاؤ تم جلدی سے، ساحل نے کہا۔ فجر نے اپنے موبائل نکالا اور کال کرنی شروع کر دی۔ یہاں سگنل نہیں آ رہے، فجر نے افسوس سے کہا۔ بار بار کوشش کرو، ساحل نے کہا۔ ہاں کر رہی ہوں، فجر نے کہا۔ اچانک ہر طرف دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ گھبرا گئے، دھواں اس ڈائن کی آمد کی نشانی تھی۔ دور انہیں ایک عورت کا سایہ نظر آنے لگا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو ہم سے؟
ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ جواب میں انہیں بلند ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے، سرمد نے کہا اور کھنڈروں سے باہر جانے والے راستے کی طرف بھاگا، مگر اپنے سامنے زمین پر سینکڑوں سانپ دیکھ کر رک گیا۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ لڑکیوں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے، فجر نے روتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے قریب پڑا ایک پتھر اٹھایا اور ڈائن کی طرف پھینکنے ہی والی تھی کہ ایک طرف سے ایک بڑا خنجر اڑتا ہوا آیا اور ثانیہ کے ماتھے میں پیوست ہو گیا۔ ثانیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس نے ایک ہچکی لی اور نیچے گر کر ساخت ہو گئی۔ وہ تینوں بھاگ کر ثانیہ کے پاس گئے، مگر اب ثانیہ ان میں نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ڈائن کے کیکوں کی آواز انہیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ ساحل نے ثانیہ کی دہشت سے کھلی آنکھوں کو بند کیا۔ وہ سب بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ثانیہ کے بعد اب ان کی باری ہے۔ ڈائن آہستہ آہستہ اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساحل نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے تھے۔ صرف اللہ کی ذات ہی تھی جو انہیں بچا سکتی تھی۔ ساحل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ ڈائن ان کی موت بن کر ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کی موت ان سے صرف چند گز دور تھی اور انہیں اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی میں اسد، اکرم، ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد موجود تھے۔ ان کی گاڑی تیز رفتاری سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہمارے جنگل میں داخل ہوتے ہی اس ڈائن کو خبر ہو جائے گی اور وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ہمیں ان کھنڈروں میں جانے سے روکے، صوفی احمد نے کہا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اس ڈائن کو واپس دفن کر کے ہی رہیں گے، اکرم نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ان کی گاڑی جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی وقت ان کا سامنا اس ڈائن سے ہو سکتا ہے اور وہ سب ذہنی طور پر تیار بھی تھے۔ وہ آ رہی ہے، صوفی احمد نے کہا۔ اچانک فضا میں چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی اور ہر طرف دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ دھوئیں میں دور انہیں ایک عورت کا سایہ نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈائن ساحل کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ ساحل نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر جب کچھ نہ ہوا تو ساحل نے آنکھیں کھول دی۔ ڈائن اپنی جگہ پر ساخت کھڑی تھی۔ اچانک پھر ہر طرف دھواں چھا گیا اور ڈائن اس دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ فجر اور سرمد بھی اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود تھے۔ وہ ثانیہ کی موت کے بعد گہرے صدمے میں تھے۔ اللہ نے ہماری مدد کی ہے، وہ ڈائن یہاں سے چلی گئی ہے، ساحل نے کہا۔ ہمیں جلدی یہاں سے بھاگنا چاہیے، سرمد نے کہا۔ نہیں، ہمیں باہر زیادہ خطرہ ہے اور ویسے بھی ہم نہیں جانتے کہ کس طرف جانا ہے۔ صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، ساحل نے کہا۔ فجر ثانیہ کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اسکول ٹائم کی سہیلیاں تھیں، مگر آج ثانیہ فجر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ساحل اور سرمد نے فجر کو حوصلہ دیا۔ یہ رات ان کی زندگی کی بدترین رات تھی۔ انہوں نے اپنے دو دوستوں کو کھویا تھا۔ وہ زندگی بھر اس رات کو نہیں بھول سکتے تھے۔ وہ کھنڈر یہاں سے کتنی دور ہیں؟ صوفی احمد نے اکرم سے پوچھا۔ آگے پیدل راستہ ہے 20-25 منٹ کا، اکرم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سب گاڑی سے اترو اور ہاں، تم سب اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لو، اس سے تم سب شیطانی اثرات سے محفوظ رہو گے، صوفی احمد نے ان سب کی طرف ایک ایک تعویذ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان سب نے اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لیا اور گاڑی سے نکل آئے۔ دھواں ابھی بھی پھیلا ہوا تھا اور اس عورت کا سایہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ صوفی احمد کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں کچھ سامان تھا۔ اچانک وہ سایہ کچھ فاصلے پر رک گیا۔ تم وہی ہی ہو؟ میں تمہیں سونگھ سکتی ہوں، تم بالکل وہی ہو، اس ڈائن نے صوفی احمد کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں وہی ہوں اور پھر سے تمہیں دفن کرنے آیا ہوں، صوفی احمد نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں دوبارہ قید نہیں ہوں گی، کبھی نہیں، کبھی نہیں،
ڈیان پھنکار رہی تھی۔ آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے، تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمانی بجلی گرج رہی تھی۔ ڈیان نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا تو زمین سے پتھر اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ صوفی احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ وہ پتھر تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے، مگر صوفی احمد نے منہ میں کچھ پڑھ کر سامنے پھونک ماری تو وہ پتھر ہوا میں ہی رک گئے۔ صوفی احمد نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو وہ پتھر دوبارہ زمین پر گر گئے۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کے چھینٹے ڈیان کی طرف گرائے۔ ڈیان چیخنے لگی اور غائب ہو گئی۔ اب ہمیں جلد سے جلد ان کھنڈروں میں جانا ہوگا۔ اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب وہ سامنے نہیں آئے گی بلکہ چھپ کر وار کرے گی۔ صوفی احمد نے کہا، جی آپ سب میرے پیچھے پیچھے آئیں، اکرم نے کہا اور ان سب سے آگے آگے چل پڑا۔ باقی سب اکرم کے پیچھے پیچھے ان کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب لوگ دھیان سے، وہ جانتی ہے کہ ہم پر کوئی شیطانی طاقت اثر نہیں کرے گی، اس لیے وہ ضرور کوئی اور چال چلے گی۔ صوفی احمد نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، مطلب کیسی چال؟ اسد نے پوچھا۔ وہ کسی طرح ہم پر اصلی جانوروں سے حملہ کروا سکتی ہے، انہیں ہمارے تعویذ نہیں روک سکتے، صوفی احمد نے کہا۔ جی ہم سمجھ گئے، اسد نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا۔ اچانک ایک طرف سے مکھیوں کا جھنڈ آیا اور سب سے آگے موجود اکرم کے کپڑوں میں گھس گیا۔ اکرم نے چلانا شروع کر دیا اور جلدی جلدی اپنی قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ باقی سب کچھ سمجھ نہ پائے۔ تعویذ قمیض کی جیب میں تھا۔ جیسے ہی وہ تعویذ اکرم سے دور ہوا، ایک تیز روشنی اکرم کے جسم میں گھس گئی۔ اکرم کے کانوں اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور اکرم وہاں سے بھاگا اور ایک قریبی درخت سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اکرم کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا تھا۔ اکرم نے ایک دفعہ پھر اپنی پوری طاقت سے اپنا سر درخت سے ٹکرایا اور ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ اتنی دیر میں وہ تیز روشنی اس میں سے نکل گئی تھی۔ صرف چند سیکنڈز میں اکرم ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی اسے بالکل بچا نہیں سکے تھے۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس نے بڑے مقصد کے لیے جان دی، صوفی احمد نے کہا۔ آمین، ڈاکٹر کھاوت اور اسد نے کہا۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اکرم اس کا بہت اچھا اور پرانا دوست تھا۔ وہ پھر سے آگے بڑھنے لگے۔ فضا میں ہنسی کی آواز پھیلی ہوئی تھی، اس ڈیان کی ہنسی کی آواز۔ وہ ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب اکرم کی جگہ اسد نے سنبھال لی تھی اور وہ سب سے آگے چل کر انہی کھنڈروں کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ انہیں ہر طرف سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی بچوں کے رونے کی، کبھی ہنسنے کی، مگر وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک انہیں سامنے سانپ نظر آنے لگے۔ سانپ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر اسد اپنی جگہ پر رک گیا۔ کچھ نہیں ہے، یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، تم آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گزر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، صوفی احمد بولے۔ اسد نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، سانپ پیچھے ہوتے رہے۔ یہ دیکھ کر اسد کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب وہ بنا خوف کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک سارے سانپ غائب ہو گئے۔ وہ سب تیزی سے کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ سب کھنڈروں میں نہ پہنچ سکے۔ اب سامنے کھنڈر نظر آ رہے تھے۔ تم دونوں میرے پیچھے رہو، صوفی احمد نے کہا اور خود سب سے آگے آ گئے۔ اچانک ان کے راستے میں آگ لگ گئی۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے پھر پانی کی بوتل نکالی اور اس آگ پر پھینک دی۔ آگ 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ صوفی احمد جلدی جلدی چلتے ہوئے کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ کھنڈر میں ایک طرف 2 لڑکے اور ایک لڑکی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پاس ایک لڑکی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہماری مدد کرو، ہمیں وہ مار دے گی، ایک لڑکا بولا۔ ڈرو مت، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، صوفی احمد بولے۔ آپ کون ہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ ہم تمہاری مدد کے لیے اور اس ڈیان کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، صوفی احمد بولا۔
اسد اور ڈاکٹر خاور بھی ساتھ ہی اندر آ گئے تھے۔ وہ تابوت کہاں ہے؟ صوفی احمد نے اسد سے پوچھا تو اسد نے دور ایک کونے میں پڑے تابوت کی طرف اشارہ کیا۔ صوفی احمد نے ان لڑکوں اور لڑکی کو بھی ایک ایک تعویذ دے دیا۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک چاک نکالا اور زمین پر ایک دائرہ لگا دیا۔ تم سب اس دائرے میں آ جاؤ، میں اس ڈائن کو یہاں بلانے والا ہوں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میں سے کوئی اس دائرے سے باہر نہیں آئے گا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، صوفی احمد نے کہا۔ تو وہ سب اس دائرے میں آ گئے۔ صوفی احمد نے اونچی اونچی زبان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہر طرف دھواں پھیل گیا اور عورت کا ایک سایہ نظر آنے لگا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ڈائن نے چیختے ہوئے کہا۔ یہاں سے تم جاؤ گی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صوفی احمد نے کہا اور کچھ پڑھ کر اس ڈائن پر پھونک ماری۔ ڈائن چیخنے لگی۔ زمین نے بھی کانپنا شروع کر دیا جیسے کہ زلزلہ آ رہا ہو۔ ڈائن کے جسم کو آگ لگ گئی تھی۔ صوفی احمد آگے بڑھے اور اس ڈائن کو بالوں سے پکڑ لیا، مگر وہ ڈائن اسی وقت غائب ہو گئی۔ باقی سب اس دائرے میں موجود تھے۔ صوفی احمد نے دوبارہ منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی انگلی چاروں طرف گھمانی شروع کر دی۔ اچانک ایک طرف آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا اور ڈائن نظر آنے لگی۔ آگ اس کے جسم کو لگی ہوئی تھی، وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ صوفی احمد نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس تابوت میں پھینک دیا اور اوپر سے تابوت بند کر دیا۔ تابوت بند ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی اور زمین ہلنا بھی بند ہو گئی۔ صوفی احمد نے ابھی بھی تابوت پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ اب تم اس دائرے سے باہر آ سکتے ہو، وہ ڈائن دوبارہ قید ہو چکی ہے، صوفی احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسد نے کہا۔ اب اس تابوت کو گہرائی میں دفن کروانا تمہاری ذمہ داری ہے، صوفی احمد نے اسد کو کہا۔ جی میں سمجھ گیا، اسد نے ادب میں جواب دیا۔ ساحل، فجر اور سرمد اپنی جگہ گمسم کھڑے تھے۔ ڈاکٹر خاور نے انہیں سب کچھ بتایا۔ اسد نے وہاں اپنی ٹیم کو بلوا لیا اور اس تابوت کو واپس انتہائی گہرائی میں گاڑ دیا۔ ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد بھی واپس چلے گئے۔ ساحل، فجر اور سرمد بھی واپس جا رہے تھے، مگر واپسی پر ان کے ساتھ ان کے 2 دوستوں کی لاشیں تھیں اور وہ یہ رات کبھی نہیں بھول سکتے تھے، کبھی بھی نہیں۔